ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج کا درس ایک حدیث پر مشتمل ہوگا۔ بلوغ المرام کی اگلی حدیث باب المیاہ کے اندر جو احادیث آئی ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي أخراهن أو أولاهن۔ سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ مار جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے ان یغسلہ 7 مرات، کہ وہ دھوئے اس برتن کو 7 مرتبہ، اولاہن بالتراب، ان 7 مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ برتن کو مانجنا بھی ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ وفی لفظ لہ فلیرقہ، اور صحیح مسلم کے اندر ایک الفاظ میں یہ الفاظ بھی ہیں روایت میں، فلیرقہ، اس کو چاہیے کہ وہ اس برتن میں جو کچھ موجود تھا جس میں کتے نے منہ مارا ہے، تو منہ مارتے وقت جو کچھ بھی موجود تھا وہ سب گرا دیا جائے۔ یعنی اگر اس میں کوئی پانی تھا یا کوئی اور چیز تھی جس میں کتے نے منہ مار دیا ہے، پہلے وہ چیز گرائی جائے پھر برتن کو دھویا جائے۔ ولی ترمذی، اور ترمذی کے الفاظ ہیں اخراہن او اولاہن، کہ آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ مانجنا ہے۔ اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں سے ایک طہور، جس کی طاء کے اوپر ضمہ بھی پڑھتے ہیں اور فتح بھی پڑھ لیا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے انا۔ انا وہ برتن ہوتا ہے جو کھانے اور پینے میں عمومی طور پہ استعمال ہوتا ہو، اس کو عربی زبان میں اناء کہتے ہیں۔ اگرچہ اس کا اطلاق دیگر برتنوں پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن عموماً یہ لفظ کھانے اور پینے کے برتنوں کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ بلوغ ولغ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے زبان کی کروٹ سے پینا۔ چونکہ کتے اور بلیاں اور اس طرح کے دیگر درندے جو ہیں، جب وہ پانی پیتے ہیں تو اپنی زبان کو پانی کے اندر ڈال کے اپنی زبان کو، کروٹ کو ہلکا سا بل دیتے ہیں، جس سے گویا کہ وہ چلو کی کیفیت بناتے ہیں اور اس کے اندر پانی کھینچ کر جو ہے زبان کے ذریعے اپنے حلق تک لے جاتے ہیں۔ تو یہ معنی ہوا بلوغ کا، جس کا عمومی معنی ہم کرتے ہیں کتا منہ ڈال جائے، مراد اس میں سے کتے نے پی لیا کچھ نہ کچھ۔ ان یغسلہ، کہ اس برتن کو دھویا جائے جس کے اندر کتے نے منہ ڈالا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ برتن کا جو مالک ہے وہی اس کو دھوئے گا، کوئی بھی دھو سکتا ہے، جس نے وہ برتن استعمال کرنا ہے وہ اس کو 7 مرتبہ جو ہے وہ دھوئے گا، جن میں سے جو پہلی مرتبہ میں 7 مٹی کے ساتھ مانجنا بھی شامل ہوگا۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ آئے ہیں اذا شرب، جب کتا برتن میں سے پانی پی جائے، تو شریبہ اور ولغ دونوں گویا کہ ہم معنی ہو گئے۔ فلیرقہ، برتن کے اندر جو کچھ بھی ہے پینے کی چیز، جب کتا منہ مار گیا ہے تو وہ چیز گرائی جائے گی، اس کے بعد ہی برتن کو دھویا اور صاف کیا جائے گا۔ جامع ترمذی کی روایت میں یہ لفظ ہیں کہ پہلی مرتبہ چاہے تو پہلی مرتبہ دھو لے مٹی کے ساتھ، چاہے تو آخری مرتبہ دھو لے۔ یہ او جو ہے صحیح اور راجح قول کے مطابق یہ تخییر کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ اختیار دینے کے لیے نہیں آیا کہ آپ کی مرضی آپ اس کو پہلی بار مٹی کے ساتھ مانج لیں یا آپ کی مرضی آپ اس کو آخری بار مٹی کے ساتھ مانج لیں۔ صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ آپ نے اس کو پہلی مرتبہ ہی مٹی کے ساتھ مانجنا ہے۔ تو یہ راوی نے جو لفظ بیان کیے ہیں پہلی یا آخری، تو یہ راوی کا شک ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں اس شک کو دور کر دیا گیا ہے
کیونکہ وہاں راوی نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا اولاہن بالترابی، پہلی مرتبہ ہی اس کو مٹی کے ساتھ اچھی طرح سے مانجنا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بیان کی گئی کتا جب منہ مارے گا تو وہ پانی بھی نجس ہو جائے گا جس پانی کے اندر کتے نے منہ مارا ہے، اور پانی کے اندر منہ مارنے کی وجہ سے وہ برتن بھی نجس ہو جائے گا جس برتن سے اس نے منہ مار کے پانی پیا ہے، اور اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہوگا، جن میں سے پہلی مرتبہ میں مٹی بھی ساتھ شامل کی جائے گی، اچھی طرح مٹی کے ساتھ اس کو مانجا جائے گا، اور پھر اس کو پانی کے ساتھ جو ہے وہ دھویا جائے گا۔ اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باب تو چل رہا تھا پانیوں کے احکام و مسائل کا، اور اس کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتے کے جھوٹے والی روایت کیوں لے کے آئے ہیں؟ اس میں تو یہ طریقہ بیان کیا جا رہا ہے نا کہ اس برتن کو صاف کیسے کرنا ہے۔ تو امام صاحب دراصل اس حدیث کو یہاں لا کے یہ بتانا چاہتے ہیں اگر کسی برتن کے اندر تھوڑا پانی موجود ہو جو 2 کلوں سے کم ہو، جو ہم نے پیچھے روایت پڑھی تھی اس کے مطابق 2 کلوں سے کم ہو، یعنی 5 من 5.25 من سے کم پانی ہے، اور وہاں کتے نے منہ ڈال دیا ہے، تو وہ پانی کتا کے منہ مارنے کی وجہ سے ہی نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، خواہ اس کے اوصاف تبدیل ہوں یا اس کے اوصاف جو ہم نے 3 پڑھے تھے پچھلے درس میں وہ تبدیل نہ ہوں۔ دونوں صورتوں میں جب پانی تھوڑا ہے تو کتے کے منہ مارنے سے ہی وہ پانی نجس ہے، اور اس برتن کو بھی جس میں سے اس نے منہ مار کے پیا ہے اس برتن کو بھی دھونا ضروری اور لازم ہے۔ اس حدیث سے جو مسائل اخذ ہوئے ان میں سے ایک مسئلہ تو یہ اخذ ہوا کہ جو کتا ہے اس کا جھوٹا نجس ہوتا ہے، اس کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے۔ اب اس روایت سے کچھ علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جو کتے کا جھوٹا ہے جب وہ نجس ہے تو پھر کتا بھی، اس کا مطلب یہ ہوا کتا بھی نجس ہے، اور بعض علماء نے تو اس کے اوپر اجماع کا بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ کتا جو ہے وہ نجس ہے، جبکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کتے کا جو لعاب ہے وہ نجس اور ناپاک ہے، اس کا پیشاب ناپاک ہے، اس کا فضلہ ناپاک ہے، اور باقی بدن کی وہ کہتے ہیں ناپاک ہونے کی دلیل کوئی نہیں، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ کتا جو ہے وہ نجس ہے۔ کتے کے شکار کیے ہوئے جانور، اب اس حدیث میں تو یہ آیا جس میں کتا برتن میں منہ ڈالے گا اس کو 7 بار دھونا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں شکاری کتے کے ذریعے شکار کرنا بھی تو جائز ہے، قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا سورہ مائدہ میں، اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، تو کیا شکاری کتا جب کوئی شکار کر کے لائے گا جہاں اس نے منہ رکھ کے یعنی اس جانور کو پکڑا ہے تو ظاہر بات ہے وہاں بھی اس کا لعاب لگا ہوگا، تو کیا پھر اس جگہ کو بھی 7 مرتبہ دھویا جائے گا؟ تو اہل علم کہتے ہیں نہیں، اس کو 7 مرتبہ دھونا جو ہے، اگرچہ بعض علماء تو وہاں بھی قائل ہیں کہ وہ بھی 7 مرتبہ دھوئیں، لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ نہیں، اس کو 7 مرتبہ دھونا کسی بھی روایت میں اس کا ذکر نہیں آیا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی موقف کو راجح قرار دی ہے، اور اس کے دلائل کافی سارے ہیں۔ جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے اپنے شکاری کتے کے بارے میں کہ میں اپنے شکاری کتے کو چھوڑتا ہوں شکار کرنے کے لیے، تو آپ نے اس کو کچھ باتیں سکھائی تھیں، تو وہاں اگر دھونا واجب ہوتا اس متاثرہ جگہ کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اس کی وضاحت کرتے اور اس کو حکم دیتے حضرت عدی کو کہ عدی اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے جہاں اس نے منہ رکھ کے جو ہے وہ۔ یہاں سے اہل علم نے یہ بھی مسئلہ اخذ کیا کہ جب کتا تعلیم حاصل کر لے شکار کی تو اس کی اتنی اہمیت بن جاتی ہے کہ اس کا رکھنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ رکھیں گے کتا بغیر کسی جو 3 اسباب آئے حدیثوں میں، اس سے ہٹ کر تو آپ کے ثواب میں ایک قرات کی کمی ہوتی ہے، لیکن جب وہی کتا شکار کی تعلیم لے لیتا ہے اس کی اتنی اہمیت بن جاتی ہے کہ ایک تو جو اس کا لعاب ہے جو عام کتوں کا لعاب ہوگا اس کا وہ والا حکم نہیں ہے کہ اس کا لعاب اگر شکار کو لگ بھی گیا ہے تو اس کو 7 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کو بیان ہی نہیں کیا، اور لا یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، جب ایک چیز کی ضرورت ہے ایک مسئلے کی تو اس کو اس وقت سے مؤخر کرنا درست نہیں ہوتا، وہیں اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ دوسری بات، بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کتے کا پیشاب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ لعاب سے بھی زیادہ نجس ہے، لہذا پیشاب کو بھی 7 بار دھویا جائے، جبکہ دوسرے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
کتے مسجد نبی کے اندر آتے، جیسے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، آتے بھی تھے، جاتے بھی تھے، چلے بھی جاتے تھے، اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ وہ پیشاب بھی کر دیتے تھے۔ تو اگر اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہوتا تو نبی علیہ السلام وہاں کہتے صحابہ کرام کو کہ جہاں انہوں نے 7 مرتبہ پیشاب کیا ہے وہاں اس کو 7 مرتبہ دھو، جبکہ آپ نے ایسا نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لعاب ہی اس قدر نجس ہوتا ہے کہ اس کے لعاب کے اندر زہریلے جراثیم ہوتے ہیں جو اس کے پیشاب کے اندر بھی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اس کے لعاب والی چیز کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب 7 مرتبہ دھونا ہے تو عرض کیا جیسے کہ پہلے اس میں ایک بار مٹی کے ساتھ مانجنا بھی شامل ہے، لیکن یاد رہے مٹی کی جگہ پر کسی اور چیز کا استعمال کرنا، جیسے صابن آج کل نکلے ہوئے ہیں، برتن دھونے والے پاؤڈر نکلے ہوئے ہیں، یہ چیزیں نکلی ہوئی ہیں، یہ مٹی کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے جو صلاحیت جراثیموں کو مارنے کی مٹی کے اندر رکھی ہے وہ ان چیزوں کے اندر نہیں رکھی ہے۔ لہذا مٹی کے ساتھ ہی اس کو مانجنا ہے 1 مرتبہ، اور پھر اس کو پانی کے ساتھ جو ہے وہ دھونا ہے، جتنا حدیث میں آ گیا۔ اب اگر کسی علاقے میں مٹی نہیں مل رہی، کسی ایسی جگہ پہ انسان موجود ہے جہاں اس کے پاس مٹی تو نہیں ہے لیکن صابن وغیرہ ہے اس کے پاس، تو وہاں کچھ اہل علم نے رخصت دے دی ہے، اگر مٹی میسر نہ ہو تو پھر وہ صابن وغیرہ کے ساتھ بھی اس چیز کو دھو سکتا ہے۔ جو حکم لعاب کا برتن کے لیے ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ وہی حکم لعاب کا کپڑوں کے لیے ہے، کہ اگر آپ کے کپڑے کے اوپر کتے نے منہ مار دیا ہے، اس کا وہاں لعاب لگ گیا ہے، اس طرح برتن کو اہل علم کہتے ہیں 7 مرتبہ دھونا چاہیے، اسی طرح بعض علماء نے یہاں قیاس کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اس کے کپڑے کو بھی 7 مرتبہ دھونا چاہیے، جن میں سے 1 مرتبہ جو ہے وہ اس کو بھی مٹی کے ساتھ کہتے ہیں صاف کر لیں، یا صابن وغیرہ میسر ہو تو وہ صاف کر لیں، جیسے کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ بہرحال کپڑے کے بارے میں نص تو نہیں ہے کسی حدیث میں، احتیاط کے طور پہ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو یہ درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر ہر عمر کا کتا شامل ہے۔ برتن میں منہ ڈالنے والا کتا جوان ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کالا ہو، سفید ہو، کسی بھی کلر کا ہو اور کسی بھی عمر کا ہو، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اس کے جھوٹے برتن کو 7 مرتبہ جو ہے وہ دھویا جائے گا۔ اگر کسی برتن کے اندر خنزیر نے منہ ڈال دیا ہے، اگرچہ خنزیر نجس العین ہے، لیکن اس کو 7 مرتبہ دھونا، چونکہ اس کا ذکر کسی حدیث میں نہیں آیا، لہذا یہ 7 مرتبہ دھونے کا حکم کتے کے ساتھ ہی خاص ہوگا، خنزیر وغیرہ کو اس کے اوپر قیاس وغیرہ نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب کتے کا جھوٹا ناپاک اور نجس ہے تو اس کا مطلب ہے کتے کو کھانا بھی حرام ہے، یہ ان جانوروں میں سے ہے جو حرام جانور ہیں، اور ویسے بھی اس کے لیے اصول اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے کہ ہر ذی ناب جس کی کچلی ہو وہ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اس سے ایک چیز مستثنا ہے جس کا ذکر آگے کتاب الصحیح جب آئے گی انشاءاللہ تو ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے صحیح فہم اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مسائل کو جاننے کی اور ان کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔